اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واجبات نماز میں سے قیام کی جو اقسام ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ قیام کی دو قسم ہے، ایک رکن ہے اور دوسرا غیر رکن ہے۔ رکن کیا ہے؟ یعنی ہنگامِ تکبیرۃ الاحرام، یعنی پہلے والی ویڈیو میں مکمل طور پر تکبیر احرام کے بارے میں عرض کیا ہے کہ تکبیر احرام کہتے وقت یعنی جسم کو حرکت نہ دے دے قیام کی حالت میں، یعنی تکبیر احرام کہنے سے پہلے اور تکبیر احرام کہنے کے بعد ایک لحظے کے لیے جسم کو حرکت نہیں دینا ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ قیام کی حالت میں تکبیر احرام یعنی تکبیر احرام کہا ہے۔ دوسرا ہے قیام متصل برکوع، یہ بھی رکن ہے۔ قیام متصل برکوع یعنی حمد و سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جھکنے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک لحظے کے لیے خاموش رہنا، یہ بھی رکن ہے۔ اگر کوئی اس کی رعایت نہ کرے، کوئی جماعت میں شامل ہونے کے لیے امام کے ساتھ یعنی رکوع میں جلدی سے آ کر کیا ہے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جھک جاتے ہیں، تو اس طرح کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ غیر رکن قیام کیا ہے؟ قیام بعد از رکوع، رکوع کے ذکر پڑھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے ایک لحظے کے لیے کھڑا رہنا۔ اگر جان بوجھ کر اس کو ترک کرے، یعنی رکوع سے ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلے جائے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے کہ ہنگامہ قرات پڑھتے وقت، یعنی سورہ حمد پڑھتے وقت، اس کے بعد جو سورہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے وقت قرات کی صورت میں بھی قیام یہ واجب ہے۔ دوران قیام چند مسائل کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے جسم کو حرکت نہ دے دے قیام کی حالت میں، چاہے قیام رکن ہو یا غیر رکن ہو، قیام کی صورت میں جسم کو حرکت نہ دے دے۔ نمبر 2 ہے قیام کی حالت میں کسی ایک طرف زیادہ نہ جھکے، یعنی جسم کو کیا ہے صرف ایک طرف، یا دائیں طرف یا بائیں طرف یا پیچھے کی طرف، یا بعض اوقات لوگوں کو یعنی بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ یعنی وہ تھوڑا جھک کے بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کے جھک کے بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرح کیا ہے ایک طرف زیادہ جھک کے بیٹھے تو اس صورت میں نماز کے لیے اشکال ہے۔ نمبر 3 ہے کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، یعنی قیام کی صورت میں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، یا کوئی وہاں پر ٹیبل ہے یا کرسی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے ساتھ اگر ٹیک لگا کے بیٹھے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے پاؤں کو حد سے زیادہ باس نہ رکھے، یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس طرح سے وہ پاؤں کو باس رکھے، پھیلا کے رکھے کہ اس کو قیام کی حالت نہ کہا جائے، یا فرماتے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر اگر قیام کہا بھی جائے پھر بھی کیا ہے پاؤں کو نماز کے دوران پاؤں کو زیادہ باس نہ رکھے۔ نمبر 5 ہے پاؤں کو بار بار زمین سے نہ اٹھائے۔ قیام کی حالت میں ہے، سورہ حمد پڑھ رہے ہیں یا سورہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ذکر پڑھ رہے ہیں، بار زمین سے نہ اٹھائے۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہو، مجبوری کی حالت میں وہ پاؤں کو اٹھائے، یا مجبوری کی حالت میں کوئی ایک قدم آگے جانا یا ایک قدم پیچھے جانا اس کو پڑے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو حالت یعنی وہ ذکر یا قرات جو حرکت کی صورت میں اس نے پڑھے ہیں اس کو دوبارہ پڑھے، یعنی مجبوراً اس کو پاؤں اٹھانا پڑا یا مجبوراً ایک قدم آگے جانا پڑا، تو اس صورت میں وہ سکوت کی حالت میں یعنی خاموش بیٹھ کر ایک قدم آگے جائے، یا خاموش بیٹھ کر وہ پاؤں کو اٹھائے پھر اس کے بعد زمین پر رکھے۔ لیکن اگر وہ پاؤں کو بار بار اٹھاتے ہوئے ذکر پڑھتے وقت وہ بار بار پاؤں کو اٹھائے تو اس صورت میں جان بوجھ کر اس طرح کرے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازی کے لیے واجب ہے رکوع کرنے کے بعد ایک لحظے کے لیے وہ کھڑے رہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرے کہ رکوع کے بعد ایک لحظے کے لیے کھڑا نہ رہے، ڈائریکٹ رکوع سے سجدے میں چلے جائے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔